अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। जैसा कि इससे पहली वीडियो में मैं आपको बताया कि चेयरमैन एचईसी जो बाकायदा जो है वो लाइव आएंगे, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे और इसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक डिस्कस हुए वो आप लोगों से आगाह करेंगे। तो चेयरमैन एचईसी ने पूरे 1 घंटे की जो बाकायदा सेशन हुआ, उसके अंदर जो आने वाले मेन पॉइंट्स थे, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम सुन नहीं पाए, तो काइंडली उन पॉइंट्स को ज़रा डिस्कस कर दें। तो मैंने वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो आपके लिए बनाए हैं। आप काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल सुन लें, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर वो चीज़ वीडियो में बताई गई होती है, लेकिन चूंकि आपने वीडियो मुकम्मल नहीं सुनी होती, इसलिए आप लोग दोबारा से वही क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इन पॉइंट्स को एक दफ़ा सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सुन लें। जी, सबसे पहले चेयरमैन एचईसी ने आज का जो लाइव सेशन था उसके अंदर उन्होंने बात की कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैसे कंडक्ट होंगे। तो उसके ऊपर ये जो क्वेश्चन था, तो उन्होंने जो है वो 4 मेजर ऑप्शंस बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इफ़ेक्टिव वे है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, वो ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम लिए जाएँ, यानी ओपन बुक पेपर हों। तो ओपन बुक पेपर जो है, साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव वे है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बड़ा मुश्किल तरीका भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक टफ़ वे है। और ओपन बुक पेपर जो है वो एक यानी ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को चूँकि उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, और कई जो है वो टीचर हजरात को भी उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन बनाने की अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो ये एक यानी ऑप्शन है, ऐसे भी पेपर हो सकता है। सेकंड उन्होंने ऑप्शन दिया कि जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो सकता है, यानी एमसीक्यूज़ पेपर, ये एक सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। और उसमें यानी टाइम ड्यूरेशन हो कि एक एमसीक्यू आपको थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए 15 टू 20 सेकंड के लिए दिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो इस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड हो। थर्ड जो पॉइंट था उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का वो तरीका है वाइवा, वाइवा कंडक्ट किया जाए, स्टूडेंट के साथ वर्बली जो है वो वाइवा कंडक्ट कर लिया जाए, उसमें उससे जो है वो सामने बिठा के, यानी उससे ऑनलाइन जो भी वे इख्तियार किया जाए एलएमएस का, तो उसके जो है वो क्वेश्चंस कर लिए जाएं, वो बच्चा वहाँ पे जो आंसर देगा स्टूडेंट, उसको असेस कर लिया जाए। चौथा जो वे बताया गया ऑनलाइन एग्ज़ाम का, वो है फ़िक्स टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम, यानी एक ही टाइम के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक ख़ास टाइम, 2 घंटे 3 घंटे का जो भी टाइम दिया जाए, उसके अंदर ही जो है वो स्टूडेंट पेपर अटैम्प्ट करे और उसके बाद उसकी सबमिशन हो और ऊपर बाकायदा तौर पे उसकी चेकिंग भी हो। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो चेयरमैन एचईसी ने डिस्कस किए। उसके बाद जो है साथ ही चेयरमैन एचईसी ने ये भी कहा कि हर यूनिवर्सिटी को ये ओपन जो है वो एंडेड, ये एक बात कर दी गई है कि हर यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी यानी बना सकती है, वो अपनी पॉलिसी बनाए किस तरीके से वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती है। इन ऑप्शंस के अलावा भी अगर उसके पास कोई और ऑप्शंस हैं तो वो अब पॉलिसी बनाए, एचईसी से वो अप्रूव करवा ले। अगर उसकी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव हुई, एचईसी उसको अप्रूव करती है, तो वो यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर ले, यानी ये भी ऑप्शन बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को भी दिया गया है। साथ ही जो है उन्होंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये जो स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें प्रमोट कर दिया जाए, तो इस बारे में एचईसी के चेयरमैन ने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है डिग्री के अंदर। अगर एक बीएस की, एमएस की जो है वो डिग्री के अंदर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो फिर उन्होंने उनके मुताबिक यानी ये एक फ़ेक डिग्री होगी, ये 2 नंबर जो है वो डिग्री करार दिया उन्होंने इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस लेवल पे, क्योंकि ये छोटे लेवल के एग्ज़ाम नहीं है, ये अच्छे खासे जो है वो क्वालिफ़ाइड एग्ज़ाम्स हैं, और एग्ज़ाम्स के बग़ैर आप कभी भी डिग्री की जो है वो इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए एग्ज़ाम। यानी ये उनका जवाब दिया उन्होंने, जो कहते हैं कि मतलब हमें प्रमोट कर दिया जाए, तो ये उन स्टूडेंट्स को उन्होंने जवाब देते हुए कहा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो है वो टीचर जो है वो कंडक्ट करें अपना ओपन बुक एग्ज़ाम, और अगर वो ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, यानी ये क्वेश्चन किया गया कि ओपन बुक एग्ज़ाम फिर कैसे कंडक्ट किए जाएँ, तो उन्होंने कहा कि ये टीचर जो है वो इसको कंडक्ट करेगा, और उसमें स्टूडेंट्स की क्रिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाएगा, यानी उसमें ये रट्टा सिस्टम नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस लेवल पे जाके चेक किया जाएगा कि क्या वो क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो जनरल क्वेश्चन है वो यही हैं कि जब तक हमें पढ़ाया नहीं जाता, तो हम यानी क्रिटिकल तरीके से हमें पढ़ाया नहीं जाता, तो हम उसके जवाबात कैसे देंगे। ये एक और पॉइंट है,
یعنی یہ ان بچوں کا اسٹوڈنٹس کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اگر اس طریقے سے نہیں پڑھاتا تو پیپر کیسے وہ اس طریقے سے کنڈکٹ کرے. بہرحال اس کا بھی ابھی اس ویڈیو کے آپ کے نیکسٹ اینڈ پہ میں جواب دینے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد تھا جی کہ نیکسٹ پوائنٹ جو چیئرمین ایچ ای سی نے کہا وہ یعنی اس سے یہ کویشچن ہوا کہ ٹرانسپیرنسی آف اسیسمنٹ، کہ جو اسیسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ طریقے سے مراد یعنی وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بھی اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ دیتا ہے یا پھر جو بھی وہ وائوا اس کا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو بھی اس کے کوئز کنڈکٹ ہوتے ہیں تو یا پروجیکٹ وہ دیتا ہے تو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ اس کی پلیجرزم چیکنگ کی جائے. اس کی پلیجرزم چیکنگ ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اسیس کیا جائے. یعنی یہ بھی ٹیچر کی رسپانسبلٹی لگائی گیا ہے کہ وہ ہر اسائنمنٹ کی پلیجرزم چیک کرے تاکہ جس نے کاپی کیا ہو جس نے نقل کی ہو وہ اس کو پتہ چل جائے اور اس کے مطابق نمبر ملے. نیکسٹ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا مکمل ریکارڈ رکھے، اس کی تمام اسائنمنٹ، اس کی کوئز، اس کی پریزنٹیشن، جو بھی آن لائن جو ہے ایویلیویشن کا طریقہ اختیار کیا گیا اسیسمنٹ کا، اس کا مکمل ریکارڈ رکھنا بھی ٹیچر کے ذمے ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر کلیم کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کو سارا ریکارڈ دکھایا جا سکے. نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی ایگزام ڈپارٹمنٹ کہ یعنی یہ یونیورسٹی ہر یونیورسٹی کے ایگزام ڈپارٹمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایگزام کی ایک اور اسسمنٹ کی پالیسی ڈیفائن کرے اور اس کے بعد وہ ایچ ای سی سے اپروو کروائے اور پھر جو ہے وہ انشور کرے کہ وہ ایگزام اسی طریقے سے ہی کنڈکٹ ہوں گے جو پالیسی کے اندر ڈیفائنڈ ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایچ ای سی نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی انسٹرکشن دی ہے کہ ہم تمام یونیورسٹی کے ایک اورینٹیشن سیشن کریں گے، اس میں ہر یونیورسٹی کے ممبر کو بلائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آن لائن ایگزام کیسے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایچ ای سی کے چیئرمین نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ تقریباً 70% یونیورسٹیز آف پاکستان کی 70% یونیورسٹیز نے اپنے ایل ایم ایس جو ہے وہ یعنی اس کو ڈیزائن کر لیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایل ایم ایس کے اندر پرابلمس تو بہت سارے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان یونیورسٹیوں نے ایل ایم ایس کا ایک فریم ورک بنا لیا ہے اور وہ اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ایچ ای سی نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف ایل ایم ایس جیسے کہ ہمارے پاس گوگل کلاس روم کا ایل ایم ایس ہے، اسی طریقے سے مطلب زوم کو ہے، اسی طریقے سے مائکروسافٹ ٹیم کا ہے، تو یہ جو ایل ایم ایس ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم ان کو باقاعدہ طور پہ ایچ ای سی پے بھی کرے گی اور پے کر کے ان کی ایکسیس لے لے گی. ابھی جو گوگل کلاس روم ہے وہ اینڈ آف جون تک انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی اوپن ہے، زوم جو ہے وہ اینڈ آف جون تک اوپن ہے، تو یہ ابھی تک جو ایل ایم ایس ہیں ان کی ایکسیس جو ہے وہ ابھی تک اوپن ہے اور اس لیے یعنی بعد میں یونیورسٹی جو ہے اس کو ایکسیس دے دی جائے گی. ایچ ای سی جو ہے وہ ان باقاعدہ ایل ایم ایس بنے بنائے ایل ایم ایس کو پے بھی کرے گی اور ان کی اوپن ایکسیس جو ہے وہ یونیورسٹی کو دے گی اور یونیورسٹی فردر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کی ایکسیس دے گی. تو یہ بھی ایچ ای سی نے چیئرمین نے کہا. پھر اس کے بعد ایچ ای سی چیئرمین نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس کے پرابلمز ہیں، جو اسٹوڈنٹ کے ایشوز ہیں، ہمیں ان کا باقاعدہ طور پہ احساس ہے. جو اسٹوڈنٹ کے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے ایشو آئے، اسٹوڈنٹ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ مطلب ہمیں پڑھایا نہیں جا رہا، تو ہم کیسے اس کا پیپر کنڈکٹ کروا سکتے ہیں یا کیسے دے سکتے ہیں، ہم اوپن بک پیپر بھی کیسے دے سکتے ہیں، ایم سی کیوز پیپر کیسے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس تو جو ہے وہ اوور آل ویسے جو ہے وہ سگنل نہیں اتنے آ رہے ہوتے تو انٹرنیٹ کے سگنل کہاں سے آئیں گے. بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایشوز ہم تک پہنچے ہیں. ایچ ای سی کی چیئرمین نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کے سارے پرابلمز ہمارے تک پہنچے ہیں. تو بس آپ کو ایچ ای سی کی چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ یہی کہنا چاہوں گا، ہمت سے کام لیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے محنت کریں. اور اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا جو آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس ساری سچویشن کو جانتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے کون سے ایشوز ہیں، تو وہ آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کی لینئر مارکنگ کریں گے اور آپ کو اچھے نمبر دیں گے. انہوں نے نمبر کہیں گھر نہیں لے کے جانے، وہ آپ کو انشاءاللہ اچھے مارکس دیں گے. ان کو ساری سچویشن کا آئیڈیا ہے، آپ کی اسسمنٹ کو بھی وہ آسان رکھیں گے اور کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کی کسی نہ کسی پراپر جو ہے وہ اسسمنٹ سے ہی آپ کو جو ہے وہ مارکس دیے جائیں، لیکن مارکنگ جو ہے وہ ذرا مطلب مناسب طریقے سے کی جائے گی.
اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ نیکسٹ جو ہے وہ HEC چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ کا یہ کویشچن تھا کہ کیا ہمارے پرانے CGPA کی بیس کے اوپر کیا تھوڑا بہت حصہ جو ہے نئے سمیسٹر کا جو CGPA، کیونکہ ایگزام تو ٹریڈیشنل ہو نہیں پا رہے، تو کیا اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، پرانے CGPA کی بیس پہ جو ہے وہ کبھی بھی نئے CGPA کے اوپر یا GPA کے اوپر ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ آپ کی جو ایویلیویشن نئی ہوگی اسی بیس پہ آپ کا نیا GPA بنے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی جو ہے وہ یہ ہدایات HEC چیئرمین کی طرف سے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہ جو اسٹوڈنٹس 11ویں والے اسٹوڈنٹس جو کہ ایڈمیشن لے کے ابھی BS میں ایڈمیشن لیں گے، چونکہ انہیں 12ویں کا امتحان نہیں دیا، تو اس لیے آپ ان کو کچھ فاؤنڈیشن کورسز آفر کریں، یعنی ایک زیرو سمیسٹر ان کا لگانے کی کوشش کریں۔ اس زیرو سمیسٹر کے اندر ان کو فاؤنڈیشن اور بیسک کورسز بتائیں تاکہ وہ اپنی اس کمی کو مکمل کر سکیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو 8 سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل پروویژن بھی دی جائیں گی، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ان کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ اور جن اسٹوڈنٹس کے جو انٹرنیٹ وغیرہ کے ایشوز اور اس طرح کے جو پرابلمز آئے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کو پروویژنز دی جائیں گی، انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ اچھا سوچا جا رہا ہے، اور جلد ہی آپ کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ پوائنٹس جو آج کی جو ہے وہ لائیو سیشن میں HEC کی چیئرمین نے ڈسکس کیے۔ اگر ان میں سے کسی پوائنٹ کی آپ کو کلیئرنس نہیں ہوئی، دیکھیں آپ کو اس ویڈیو میں جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے ہیں سارے وہ ہیں جو 1 گھنٹے کے لائیو سیشن کے اندر ڈسکس ہوئے، جو اسٹوڈنٹس کے کویسچننگ آنسر تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کویسچن کو نہیں سنا گیا، تو آپ یہ نوٹ کریں آپ کے تمام کویسچن وہاں پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ لائیو سیشن اگر چیئرمین HEC اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں پرانے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔